ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ کالج میں ایک لڑکے نے مجھ سے اظہار محبت کیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ انتہائی غیر سنجیدہ لڑکا تھا اور پھر اس بات پر بھی یقین رکھتا تھا کہ میں کسی نہ کسی دن اس کے لیے مان ہی جاؤں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنستی تھی۔ وہ دل میں خوش ہوتا کہ ہنسی تو پھنسی، پر اسے یہ کہاں معلوم تھا کہ میری ہنسی کا مطلب ہے کہ ہنسوں تو کبھی نہ پھنسوں۔ آج وہ پھر چلا آیا تھا۔ اچھا تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کیا ہے محبت؟ کچھ معلوم ہے اس بارے میں؟ جس سے محبت ہو اس کے حقوق کا علم ہے تمہیں؟ یہ فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو تم؟ اس کے چہرے پر حیرانیوں کے سائے لہرانے لگے۔ اسے کبھی ان گہری باتوں کا علم ہی کہاں تھا۔ وہ تو بس ڈراموں فلموں کی آغوش میں جوان ہو کر ہزاروں نوجوانوں کی طرح اپنے فطری جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کا نام اپنی روح میں سمو چکا تھا۔ سچ میں جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا چین لٹ گیا ہے۔ تم ہر جگہ دکھائی دیتی ہو۔ سچی محبت کرتا ہوں تم سے، مان جاؤ نا۔ کیا مان جاؤں؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا۔ تم بھی محبت کرو مجھ سے، بہت خوش رکھوں گا تمہیں، ہر بات مانوں گا تمہاری۔ اچھا، ہر بات مانو گے؟ ہاں، ہر بات مانوں گا۔ تم نہیں جانتی تمہاری یہ عام سی آنکھیں میرے لیے کتنی خاص ہیں۔ لوگوں کو تو محبوبہ کی آنکھیں جھیل جیسی گہری لگتی ہیں، تم انہیں عام کہہ رہے ہو۔ آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ بناوٹی باتیں آپ کو پسند نہیں ہیں، یہ جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے سچ بتا رہا ہوں کہ چاہے یہ آنکھیں عام سی ہوں پر میرے لیے تو بہت خاص ہیں۔ خاص کیوں ہیں؟ وجہ بتاؤ، میں نے پوچھا۔ کیونکہ ان سے ذہانت ٹپکتی ہے۔ جب آپ کے لب پھول برساتے ہیں تو تب یہ بھی پورا ساتھ دیتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی بول رہی ہوں۔ اوہ، تو محبت کی پہلی سیڑھی چڑھ ہی گئے ہو تم۔ اچھا یہ بتاؤ، میری ہر بات مانو گے؟ ہاں، ہر بات، لڑکے نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اچھا تو پھر میری محبت اپنے دل سے نکال دو۔ اگر تم سچی محبت کرتے ہو مجھ سے تو یہ بات بھی مانو گے۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا جسے وہ اندر ہی اندر جذب کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ آپ مجھے کبھی نہیں دیکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا، اس لیے کہ وہ مجھے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے دل میں سوچا، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کافی دن گزر گئے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی کال، کوئی میسج۔ پھر ایک دن خود ہی میرے پاس چلا آیا، کہنے لگا، میں نے تمہاری محبت اپنے دل سے نکال دی ہے، اب تم میرے لیے ایک عام سی عورت ہو۔ لفظ عورت سن کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پتہ میری محبت کیوں نکلی ہے تمہارے دل سے؟ کیونکہ یہ محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ محبت دل سے نہیں نکلتی، بشرط یہ کہ سچی ہو۔ محبوب کے ساتھ حقیقی پل تو دور کی بات، کبھی خیالوں میں بھی اس کا قرب نصیب ہو جائے تو پھر بھی محبت دل سے نہیں نکلتی۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا رویا ہوں، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، کتنا سوچا ہے۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ میں تمہاری بات مانوں گا، فریادی بن کر اب نہیں آؤں گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، محبت ختم ہو گئی، شادی تو ویسے بھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہے؟ میری رگے مزاح پھڑک اٹھی۔ پھر ہنستے ہوئے اس نے بتایا کہ ہمارے خاندان والے برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ تو کیا تمہارے خاندان والے برابری سے باہر محبت کر لیتے ہیں؟ وہ چپ رہا۔ کیا جواب دیتا؟ خیر، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاتی تو میری نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتی، اور ہم لڑکے واقعی ایسی لڑکیوں سے محبت تو خوب کرتے ہیں، پر شادی نہیں۔ اب کے حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میری پلاننگ کامیاب ہو گئی تھی، وہ سچ مان رہا تھا، پر میں اس کی دوسری چال بھی سمجھ گئی تھی۔ مرد کو بس اطمینان چاہیے ہوتا ہے، پھر وہ چاہے ذہنی ہو یا جسمانی، اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچتا۔ خیر، جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس کے ہاتھ آنے والی نہیں ہوں تو اس نے ایک اور چال چلی، دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔
وہ میرے ساتھ باتوں سے ذہنی تسکین چاہتا تھا، وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا۔ اچھا، دوستی کر کے کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے اس سے دوبارہ سوال کیا۔ ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں گے۔ میں آپ کو گفٹ دیا کروں گا، ہم اکٹھے شاپنگ پر جائیں گے، خوب گھومے پھریں گے، کھانا کھائیں گے، دکھ سکھ کے ساتھی، بالکل اچھے دوست بنیں گے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ محبت کی جگہ اب دوستی کا لفظ آ گیا تھا، مگر ترجیحات اور مقاصد اور معاملات وہی تھے۔ ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہاں کلاس فیلو ہو سکتے ہیں، اسٹڈی ختم تو رابطہ ختم، مگر دوستی تو وہ ہوتی ہے جو مستقل رہے۔ محبت تم نہیں کرتی، دوستی پر تمہیں اعتراض ہے، اچھا منہ بولی بہن بن جاؤ۔ میں اچھی لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس لڑکے کی فرسٹریشن اس کے الفاظ میں آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، اس کا آخری حربہ تھا محبت اور دوستی، اور جب دال نہ گلی تو منہ بولی بہن بنا لیا۔ اچھا بہن بھائی بن کر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ساتھ وقت گزاریں گے، اپنی ہر بات بتایا کریں گے، صبح صبح اکٹھے سیر کو جایا کریں گے، جاگنگ کریں گے، ٹینس کھیلیں گے، ہم دونوں بہت خوش رہیں گے۔ یہ زندگی تمہیں بورنگ نہیں لگتی جو تم گزار رہی ہو؟ تھوڑا سا بدلو خود کو، دیکھنا کتنی خوشیاں ملیں گی۔ سچی بہن بھائی والا رشتہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولی، اچھا اور اس دوران تم بہن کا سہارا لے کر مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو، نظروں سے میرے چہرے کو چھوتے رہو، ٹینس کھیلتے ہوئے مجھے للچائی نگاہوں سے دیکھتے رہو، تمہارا وقت تو پھر بھی رنگین ہو جائے گا۔ میں اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ معاف کرنا، میں یہ خوشیاں، سیر، جاگنگ، زندگی کے رنگ، ٹویسٹ، کہے دکھ سکھ کسی غیر مرد کے محتاج ہو کر نہیں گزارنا چاہتی۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ سیر کو جاتی ہوں، باپ کی شفقت بھری گفتگو بہت لطف دیتی ہے۔ میری ماں میری سب سے اچھی دوست ہے، میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، میری سکھیاں کھاپے اڑانے میں لاجواب ہیں، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ میرے ٹیچرز میرے رہنما ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ میں گھنٹوں باتیں کرتی ہوں، معصوم شرارتیں، 2 منٹ میں ناراض، 2 منٹ میں راضی، ایک دوسرے کے بنا تو وقت ہی نہیں کٹتا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھے ہوئے میں آزاد فیل کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ شاپنگ کا تو جواب نہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ ایک نیا رشتہ بنا کر ان سب رشتوں کی مٹھاس کیوں کھو دوں؟ پتہ نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوتی ہے، خوبصورت خوابوں کے چکر میں عمر بھر کے لیے آنکھیں زخمی کروا لیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں چلی آئی۔ لڑکے کا ری ایکشن کیا تھا میں نے نہیں دیکھا، مگر اسے ایک سبق ضرور مل گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا، میری آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ میرے اللہ، تو مجھے ایسے ہی ثابت قدم رکھنا، اس عہد کی پیداوار ہو کر کبھی بھی میرے قدم نہ ڈگمگائیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔